شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع حیوانات کے حقوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مسلمانوں کے حقوق کا تعین کیا، جہاں پر کافروں کے حقوق بتلائے ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مخلوق ساری اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے، اللہ کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک اونٹ کے پاس سے کہ بھوک کی وجہ سے جس کا پیٹھ کو لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اچھی حالت میں ان پر سوار ہو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑ دو۔ مراد یہ ہے کہ ان جانوروں سے اس وقت کام لو، اس وقت ان کے اوپر سواری کرو کہ جب تم نے ان کو سیر کر لیا ہو، کھلا پلا لیا ہو، اور آدمو ہونے سے پہلے ان کو چھوڑ دو تاکہ دوبارہ سے یہ چار چگ جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ جس وقت اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اونٹ رونے لگا، بلبلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب جاتے ہیں، اس کے کوہان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی کن پٹی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کا ہے۔ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اس اونٹ کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اختیار کے اندر دے رکھا ہے، اس کے بارے میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے اختیار میں دیا ہے۔ اس نے میرے سامنے تمہاری یہ شکایت کی ہے اپنی آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنے درد کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے کہ میرا مالک مجھ کو بھوکا رکھتا ہے اور مسلسل مجھ سے کام لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو، ہر کام کو بہتر طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو۔ اور فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرنا یہ ہے کہ چھری کو تیز کیا جائے اور جانور کو راحت دی جائے۔ انسان جہاد بھی کرتا ہے کفار کے ساتھ، تو وہاں پر بھی اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ان کو تڑپا کر کے اور جلا کر کے نہ مارا جائے، بلکہ اس انداز کے اندر مارا جائے کہ روح ان کی جلدی نکل جائے۔ اور پھر جس وقت روح نکل جاتی ہے تو مسلح کرنا، ہاتھ پاؤں اور کان کو کاٹنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور جانوروں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح انسان جن کو قصاص کیا جاتا ہے تو تعلیم یہی ہے کہ ان کو اس انداز کے اندر مارا جائے کہ وہ تڑپنے والے نہ ہوں، ان کی روح بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ نہ نکلے بلکہ تیزی کے ساتھ ان کو مار دیا جائے۔ اسی طرح جانوروں کو جب ذبح کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انداز کے اندر ان کو ذبح کرو کہ ان کو راحت ملے، اور راحت اس طرح ملتی ہے کہ جس چھری کے ساتھ ان کو ذبح کیا جاتا ہے وہ چھری انتہائی زیادہ تیز ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس نے چڑیا یا اس سے چھوٹے پرندے کو ناحق مارا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے باز پرس کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کہ چڑیا کو حق کے ساتھ مارنا کیا ہے؟ فرمایا حق کے ساتھ مارنا یہ ہے
کہ اس کو مارا جائے، اس کا شکار کیا جائے گوشت کو حاصل کرنے کے لیے، گوشت کو کھانے کے لیے، اگر سر کاٹ کر کے پھینک دیا جائے تو یہ ناحق مارنا ہے۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ محض نشانہ بازی کے لیے، محض تفریح کے لیے اگر ان جانوروں کو مارا جائے گا تو یہ گناہ کی بات ہے۔ شکار کرنے کے لیے، گوشت کو حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کو مارنا، ان کا شکار کرنا شریعت نے جائز رکھا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کے اوپر تیر برسائے جائیں، اس کے اوپر نشانہ بازی کی جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو چہرے کے اوپر مارنے سے اور چہروں کے اوپر داغنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ صحابہ نے ان بچوں کو پکڑ لیا، اپنے پاس قید کر لیا، اور چڑیا، وہ چھوٹا سا پرندہ، بلبلانے لگا، اوپر اڑنے لگا، رونے لگا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں اور اس چڑیا کو اس پریشانی کے عالم کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے بچوں کے حوالے سے کس نے دکھ کے اندر مبتلا کیا ہے، ان بچوں کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کے بل کی طرف دیکھا جن کو جلایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چیونٹیوں کو، اس بل کو کس نے جلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ ہم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جلانے کی سزا ہے یہ صرف جلانے کا مالک ہی دے سکتا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی یہ سزا دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جانوروں کو بے دردی کے ساتھ آپس کے اندر لڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس کے اندر لڑانے سے منع کیا ہے۔ جب لوگ بٹیروں کو یا کتوں کو یا مرغوں کو یا بیلوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جوئے بھی اس کے اوپر لگاتے ہیں، یہ حرام کام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا، جا رہا تھا، اس کو شدید پیاس لگ جاتی ہے، پانی کی تلاش کرتا ہے، اس کو کنواں مل جاتا ہے، کنویں کے اندر اتر جاتا ہے، کنویں کے ساتھ نہ ڈھول تھا نہ رسی تھی، اتر جاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، باہر نکل آتا ہے۔ جس وقت باہر نکلتا ہے تو دیکھتا کیا کہ ایک کتا ہے جو گیلی مٹی کو پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا ہے۔ اس انسان کو احساس ہو گیا کہ جس طرح مجھ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور میں نڈھال ہو رہا تھا، اسی طرح کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ کنویں کے اندر چلا جاتا ہے، کنویں کے اندر اتر جاتا ہے، اپنے موزے کے اندر پانی بھرتا ہے، منہ کے اندر پکڑتا ہے اور باہر لے آتا ہے، اس کتے کو پلا لیتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا اور اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کی وجہ سے، اچھے برتاؤ کرنے کی وجہ سے، رحم کرنے کی وجہ سے بھی اجر اور ثواب ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو بھی جاندار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اور جو آدمی جانوروں کو پر ظلم کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دے گا۔ جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمانہ ماضی کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اس نے اپنی بلی کو بھوکا رکھ کر کے مار دیا تھا، کہ نہ اس کو خود کھلاتی تھی پلاتی تھی، نہ اس کو آزاد چھوڑ دی تھی کہ بلی خود چلی جائے اور کچھ نہ کچھ کھا پی لے اور اپنی زندگی کی بقا کر سکے۔ بھوکا کھیت میں رکھ کر کے اس کو مار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حقوق کو بھی سیکھنے کی
ان کو ادا کرنے کی اور جانوروں کے حقوق بھی سیکھنے کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔